اور مختلف فورمز پر اقوام متحدہ میں، ہیومن رائٹس کاؤنسل میں، یورپین یونین میں، ہاؤس آف کامنز میں، یو ایس کانگریس میں جو ہم نے اٹھایا، ڈوسیئر پیش کیا ہندوستان کے جبر اور تشدد کا، کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ نہیں. تو پھر یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ اور بلاول، آپ کی جو خاموشی ہے یہ معنی خیز ہے اور لوگ اس کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں. پیپلز پارٹی سے جو منسلک کشمیری ہے وہ بھی سوال اٹھا رہا ہے. دوسرا ایشو جو میں سمجھتا ہوں اتنا ہی سلگتا ہوا اور حساس مسئلہ ہے وہ ہے پانی کا مسئلہ. اس وقت ہندوستان نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ واٹر ایشو پر جو گفتگو ہو رہی تھی اس کو آن ہولڈ ڈال دیا ہے. یہ سنجیدہ مسئلہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک سنگین بحران ہے پانی کا، ایکیوٹ شارٹیج ہے پانی کی. اس وقت سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب بالخصوص وہاں کا کسان، وہاں کا کاشتکار سراپا احتجاج ہے کیونکہ پانی کی شدید قلت ہے. اور ہندوستان نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ وہ دریائے چناب پر جو ہمارے حصے میں آتا ہے وہاں ایک نیا پروجیکٹ، ہائیڈرو پاور پروجیکٹ وہ نصب کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور سندھ طاس معاہدے کے مطابق انہوں نے اس کا ڈیزائن ہم سے شیئر کرنا ہے. وہ اس سے انکاری ہے، وہ وائلیٹ کر رہے ہیں اس انڈرسٹینڈنگ کو. کیا بلاول نے کوئی اس پر اس کا نوٹس لیا ہے؟ یہ ایشوز کون ٹیک اپ کرے گا؟ آپ امریکہ جا رہے ہیں، آپ امریکہ جا رہے ہیں، کیا آپ امریکہ جب جاتے ہیں تو ورلڈ بینک کے صدر سے پانی کے مسئلے پر جو انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشنز ہو رہی ہیں کیا آپ ان سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں بلاول سے. اور اگر نہیں رکھتے تو کیوں نہیں رکھتے؟ کیا تو گزرتی رہے ہیں؟ آپ کو اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے. اور جو پانی کا مسئلہ ہے پاکستان کا اور جو انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن مسلسل ہندوستان کرتا جا رہا ہے اس کو انہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے. اسی طرح جو ٹریڈ کا مسئلہ ہے اور ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے جو میں نے ڈوسیئر پیش کیا تھا ہیومن رائٹس وائلیشنز کا، اگر وہ پسند فرمائیں گے تو میں بھی پیش کر سکتا ہوں، نہیں تو فارن آفس میں ریکارڈ پر وہ ڈوسیئر موجود ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ بلاول جب جائیں گے تو وہ ڈوسیئر کی کاپی جو ہے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن کے ہاتھ میں تھمائیں گے اور تصویر کھنچوائیں گے تاکہ کشمیریوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے ان کی نمائندگی کی ہے، ان کی ترجمانی کی ہے. میں ان سے یہ توقع کرتا ہوں. الاقصی، قبلہ اول، آپ کے علم میں ہے کہ ماہ رمضان میں 8 مرتبہ اسرائیل کی فورسز نے وہاں حملے کیے، اسٹن گرینیڈ استعمال کیے، لاٹھی چارج کیا، ربڑ بلٹس فائر کی اور نہت نمازیوں پر تشدد کیا. بلاول، آپ خاموش کیوں ہیں؟ مسئلہ فلسطین پر تو آپ کی جماعت اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر صاحبہ کا بھی ایک مسلسل ہمارا موقف رہا ہے. کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، ہماری فورن پالیسی میں تسلسل رہا ہے، یکسوئی رہی ہے، بائی پارٹیزن اپروچ رہی ہے. آج وہاں یہ تشدد ہوتا ہے، لوگ زخمی ہوتے ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، اور آپ کی یہ خاموشی جو ہے یہ کیا اشارہ دے رہی ہے؟ آپ کس سے خائف ہیں؟ اور اس مسئلے پر
आप खामोश क्यों हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए मुसरत महसूस हो रही है कि अभी जो 22 और 23 मार्च को जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ था इस्लामाबाद में, चाहे मसला कश्मीर हो या मसला फ़लस्तीन हो, हमारी हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बड़ा दो टोक इस पर मौक़िफ़ अपनाया था और वो जॉइंट कम्युनिके और रेजोल्यूशंस आपके सामने हैं। मैं अगला इशू जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये है, आदाद व शुमार सामने आ गए हैं, गंदम की कटाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। लेटेस्ट फिगर्स जो हमारे सामने आए हैं उससे इस चीज़ ज़ाहिर हो रही है हमारी जो खपत है और हमारी जो पैदावार हुई है इस साल, उसमें 3 मिलियन टन का गैप है। यानी कि हमारी डिमांड और हमारी सप्लाई में 3 मिलियन टन का फ़र्क है। मेरा सवाल उठता है कि क्या हुकूमत वक्त ने गंदम की जो हमें 3 मिलियन टन मज़ीद गंदम दरकार होगी उसका बंदोबस्त किया है? अगर नहीं किया तो फिर मैं आज पेशेनगोई कर रहा हूं कि एक नया आटे का क्राइसिस जन्म लेने वाला है। गंदम की कीमत जो सरकारी निर्ख है उससे आज भी तजावुज़ करती जा रही है और अभी फसल उतरी है, चंद माह के बाद ये बढ़ जाएगी। सरकारी रेट गंदम का 2200 रुपए मन है। आप गंदम बाहर से मंगाते हैं तो आपको तकरीबन पड़ेगी 2800 रुपए मन। जरा गैप देखिए, 600 रुपए मन का गैप है। हमारी हुकूमत ने इस चीज़ को, इस गैप को सामने रखते हुए जब वज़ीर आज़म तशरीफ़ ले गए थे मॉस्को, तो हमने रूस के हुकाम के साथ गंदम के हसूल के लिए, क्योंकि उनके पास वाफ़िर गंदम मौजूद है, और उनसे हमने बातचीत की और वो 2 मिलियन टन हमें डिस्काउंटेड रेट पर देने के लिए आमादा हो गए थे। क्या आप उसको परसू करने का इरादा रखते हैं? और अगर नहीं रखते तो क्यों नहीं रखते? सवाल ये उठता है। हमारी हुकूमत ने रूस से सस्ते दामों तेल के हसूल का गुफ्तगू शुनीद की और बात को आगे बढ़ाया, और दस्तगीर खान साहब ने कहा कि नहीं नहीं ये तो बातें कर रहे हैं, हकीकत के बरक्स है। तो हमाद अज़हर साहब ने वो डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, अपलोड कर दिया, जो हमारी निगोशिएशंस हुई थी, उनके इस मौक़िफ़ को झुठलाने के लिए कि हम लफाजी नहीं, ये हकीकतन हमने बात की है, और वो हमारी बात काफ़ी हद तक पेशरफ हो चुकी थी। तेल के मामलात में, गैस के हसूल में, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन जो है उस पर भी हमारी पेशरफ हो चुकी थी। इस वक्त पाकिस्तान में तेल का एक बहरान है, डीजल की बेपनाह शॉर्टेज है, जो आपकी खरीफ की फसलें हैं वो मुतासिर हो रही हैं, काश्तकार बहुत परेशान है। गंदम की कटाई के लिए उसके पास डीजल दस्तयाब नहीं था, और कपास जो हमारी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बेसिक प्रोडक्ट है, वो उसकी बिजाई का ये मौसम है, मई का महीना और जून का महीना, और कुछ लोग अर्ली काश्त तो मार्च में भी कर देते हैं। और अगर डीजल अवेलेबल ना हो तो वो जो एकड़ हमने हासिल करने हैं, जो हमने टारगेट हासिल करना है सोइंग का, वो हासिल नहीं हो पाएगा और आपकी टेक्सटाइल सनत मुतासिर होगी, रोज़गार मुतासिर होगा। तो ये भी एक चीज़ थी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। हमारी हुकूमत ने कानून साजी के ज़रिए ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए राइट टू वोट का हमने फैसला किया। यह हमारा उनसे वादा था और इमरान खान साहब ने उस वादे को इफ़ाक़ किया और हमने इस पर लेजिस्लेशन की। मेरे इल्म में लाया गया है
کہ آج غالباً اسمبلی میں نور عالم خان صاحب ممبر نیشنل اسمبلی پشاور سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے ایک امینڈمنٹ موو کی ہے جس کے ذریعے یہ اوورسیز پاکستانی کے رائٹ ٹو ووٹ میں امینڈمنٹ پیش کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ حق جو تحریک انصاف اوورسیز پاکستانی کو دینا چاہ رہی تھی، وہ حق ان سے چھیننے کا ان کا ارادہ ہے۔ اوورسیز پاکستانی ہمارا اثاثہ ہے۔ اوورسیز پاکستانی کے ذریعے ہمیں ریکارڈ ریمیٹنسز حاصل ہوئی ہیں اور 31 بلین ڈالرز انہوں نے ریمٹ کیا ہے۔ یہ ان پاکستانیوں میں سے نہیں ہے جو یہاں سے مال لوٹ کر باہر بینکوں میں منتقل کرتے ہیں، یہ وہ پاکستانی ہیں جو وہاں محنت مزدوری کر کے پیسہ پاکستان کے بینکوں میں اور پاکستان کی طرف منتقل کرتے ہیں، محسن ہیں پاکستان کے، اور یہ ہم نے ان کا حق ان کو دیا اور آپ یہ حق سلب کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس فیصلے پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے اور اوورسیز پاکستانیز کا جو ہم نے رائٹ ٹو ووٹ انہیں دیا ہے وہ ان سے سلب نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن داخل کی تھی ان منحرف ممبران پارلیمنٹ کے خلاف جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا، آرٹیکل 63A آف دا کانسٹیٹیوشن، اس کی وائلیشن کی۔ ہم نے اپنا مقدمہ ہم وہاں لے گئے، ہمارے وکلاء نے وہاں آرگیو کیا، ہم نے آج درخواست کی کہ ہم جو ہمارا انیشل ڈکلیریشن ہے اس کے بعد ہم ایڈیشنل مٹیریل دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس ہیں، ویڈیو کلپس ہیں، شواہد ہیں جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیکنیکل بنیادوں پر انہیں ہمیں الاؤ نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن جب اس قسم کے فیصلے کرتا ہے اس سے ان کی غیر جانبداری پر ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ قوم توقع کرتی ہے، ایک آئینی ادارہ ہے اور اس آئینی ادارے نے سب کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، لیکن آج لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہوا، آپ نے میڈیا نے رپورٹ کیا، سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوتا رہا، جو بوریاں لگتی رہیں، وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اواری ہوٹل لاہور میں جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ٹکٹوں کے عوض جو وفاداریاں تبدیل کرنے کے وعدے کیے گئے یہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث ہے اور ہماری پٹیشن وہاں بھی داخل ہے کہ ہم نے اعلیٰ عدلیہ سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ تشریف فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ لوگ جو اس قسم کی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں اور پورے سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں، انہیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ انہیں ڈی سیٹ ہونا چاہیے جو کہ قانون کہتا ہے اور 30 دن کے اندر کہتا ہے کہ کیا جائے۔ کیا انہیں نااہل ہونا چاہیے، ایک ٹرم کے لیے ہونا چاہیے، فار لائف ہونا چاہیے؟ سپریم کورٹ نے اس پر اپنی فیصلہ ابھی کرنا ہے۔ لیکن آج ہم حیران ہیں کہ یہ آج جو الیکشن کمیشن نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس سے ہمیں بے حد مایوسی ہوئی ہے۔ ہم اپیل میں جائیں گے، ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم کورٹ میں جائیں گے، ہم اپیل کریں گے اور ہمارا جو جہاں تک ایم پی ایس کا تعلق ہے انہوں نے تو کھلے عام ووٹ دیے ہیں۔ اگر ان کے ووٹ نہ ہوتے تو حمزہ کے پاس اکثریت نہیں بنتی تھی، وہ میجورٹی میں نہیں آتے۔ تو آج اگر وہ جو کھلم کھلا ووٹ ایکسرسائز کر چکے ہیں، چلیے ایم این ایس پہ تو ابہام ہے نا، وہاں تو کوئی ابہام بھی نہیں رہا، وہاں تو ایکچولی پارٹی انسٹرکشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے وائلیشن کی ہے، آئینی وائلیشن کی ہے، پولیٹیکل وائلیشن کی ہے، اخلاقی وائلیشن کی ہے اور وہ ڈی سیٹ ہونے کے مستحق ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن الیکشن کمیشن خاموش ہے۔
اور آخری بات کرتا چلوں، یوسف رضا گیلانی کا کیس آپ کی نظروں سے گزرا ہے. ہم نے پٹیشن ڈالی، ہم نے ویڈیو کلپس پیش کیے، ہم نے بتایا کہ یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ کے ناک تلے ہو رہا ہے. ہماری پٹیشن ریجیکٹ کر دی گئی. لیکن الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ کیا کہ ہاں ان کا بیٹا یعنی کہ این پی اے علی حیدر گیلانی کرپٹ پریکٹسز میں ملوث تھا ہے، اس کے خلاف ایک فوجداری مقدمہ درج ہونا چاہیے. یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر نے کیا 29 اپریل کو. 29 اپریل کو یہ فیصلہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے ٹو دی الیکشن کمشنر، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد ود دیئر آرڈرز کہ کرمنل کیس رجسٹر کیا جائے. آج 11 مئی ہے. میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں، میں چیف الیکشن کمشنر کی خدمت میں بصدر احترام یہ سوال کر رہا ہوں، یہ آپ کا فیصلہ ہے، کوئی سابقہ فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ کے 3 رکنی پینل کا فیصلہ ہے جس پر آپ ہی کا ادارہ عمل نہیں کر رہا. سوال ہے کیوں؟ اور اگر سب کچھ ایسا ہوتا رہے گا تو پھر آپ کیوں توقع کرتے ہیں کہ لوگ خاموش رہیں گے؟ پھر آپ کیوں توقع کرتے ہیں کہ ہم یہ آپ کئی دفعہ محسوس کرتے ہیں کہ نکتہ چینی نہیں ہونی چاہیے اور آئینی اداروں پہ نہیں ہونی چاہیے، میں مانتا ہوں، لیکن آئینی اداروں کی اپنی بھی تو ذمہ داریاں ہیں. انہیں بھی تو اپنی ذمہ داریوں کو اس احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں نکتہ چینی کرنا چاہوں بھی تو نہ کر سکوں. میں الیکشن کمیشن گیا تھا، میں سیکرٹری الیکشن کمیشن سے ملا تھا اور میں درخواست کر رہا ہوں، میں چیف الیکشن کمیشن سے ملنا چاہتا ہوں، بحیثیت پارٹی کے وائس چیئرمین کی میں ملنا چاہتا ہوں اور میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں اپنا احتجاج بادب طریقے سے ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ رویہ کیا ہے. آپ فیصلہ کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں ہوتا، ڈیفیکشن ہوتی ہے، ہمارا کیس اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. اور اب جمعے کو ہمارا وہ ایم پی ایس کا بھی لگا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے اس کا حشر بھی کوئی ایسا ہی ہوگا. تو یہ چند اہم ایشوز تھے جس پر میں آپ کی سماع خرافی کرنا چاہتا تھا. تھینک یو. اگر ایک کر لینا بھائی جان. یہ ریاستی فیصلے ہیں اور ریاستی فیصلوں میں اگلی حکومت آ کے کیسے تبدیلی کر سکتی ہے، خاص طور پر انڈیا کے حوالے سے